ایران سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایران اس وقت 1979 کے انقلاب کے بعد مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ملک گیر احتجاج کی لہر اب بڑے شہروں سے نکل کر چھوٹے قصبوں تک بھی پھیل چکی ہے، جس سے ریاست کے انتظامی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور دارالحکومت تہران میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، جہاں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اور دوسری جانب عینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ کئی مقامات پر فورسز کی جانب سے براہ راست فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 192 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے سرکاری گاڑیوں اور میٹرو اسٹیشن، عوامی املاک کو نذر آتش کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی عسکری حکام کے مطابق ان فساد کا ذمہ دار اسرائیل اور غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کو ٹھہراتے ہوئے ملک گیر آپریشن کا عندیہ بھی دے دی ہے۔ ایرانی عدلیہ نے بھی سخت موقف اپناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف سزائے موت کے مقدمے چلائے جائیں گے۔ اس صورتحال میں ملک بھر میں انٹرنیٹ اور بین الاقوامی مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث درست معلومات تک رسائی ناممکن ہو چکی ہے۔ حکومتی سطح پر امریکہ اور سوہانی سازشوں کے خلاف مذمت میں مرنے والوں کے 3 روز سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آج دوپہر تہران کے انقلاب اسکوائر پر حکومت کے حق میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے تاکہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال جلد قابو میں نہ آئی تو یہ بحران خطے میں مجموعی سیکورٹی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔